أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وكتابك ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So back again to our class, inshallah. In the last class we had finished one story of the Prophet. Fill in the gap. کس کا کرتے ہیں لاسٹ کلاس میں صالح علیہ السلام، لوط حضرت لوط لوط علیہ علیہ السلام، سوری سر، حضرت لوط علیہ السلام. السلام میں اب تک کتنے انبیاء کا ذکر پڑھ چکے ہیں؟ 6. کون سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا آیا، پھر نوح علیہ السلام کا، پھر ہود علیہ السلام کا، پھر صالح علیہ السلام کا، پھر لوط علیہ السلام. ویری گڈ ویری گڈ. اس کی امپورٹنس اب تو کوئی اور بتائیں گا کہ کیوں یہ قصص کیوں آ رہے ہیں؟ یہ کوئی واحد سورہ نہیں ہے، اس سے پہلے کی صورتوں میں الاعراف میں بھی یہ قصص آپ پڑھ کے آئے ہیں. سو واٹ از دا امپورٹنس آف اٹ؟ جی سر، یہ لوگ منافقین بہت وہ کر رہے تھے نا حضرت سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کی بس اس میں ہاں اس کے سلسلے میں ان کافی تسلی دے رہا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اس سے پہلے بھی یہ لوگ ایسے ہی کرتے آئے ہیں ان اولیاء، ان انبیاء کے ساتھ. چلیے، بہرحال کسی نبی کی دعوت کو ہول ہارٹیڈلی اس قوم نے قبول نہیں کیا، بلکہ بہت زیادہ تکلیفیں دی اور بڑی مشکل سے اور چند لوگ قبول کیے دعوت کو. اسی لیے اس کے اور بھی کچھ وجوہات ہیں. یہ قصہ آخری ہے شعیب علیہ السلام کا جو ہم کریں گے اب، اور اس کے بعد پورا ایک کنکلوڈنگ آیت ہے، آخری خطبہ ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ہے. تو یہ 76 سے 191 تک کے جتنی آیتیں ہیں، I think they are about 16 verses are here. یہ 16 آیتیں شعیب علیہ السلام کے بارے میں. ٹھیک، چلیے اس میں کہاں یہ واقعات ہم پڑھ کے آئے ہیں اور آگے بھی کچھ صورتوں میں پڑھیں گے. کس کے پاس شازیہ کہاں پڑھ کے آئے ہیں آپ؟ میرے پاس آپ کا دیا ہوا تو نہیں، لیکن میں دوسری جگہ سے نکالے تو سورہ الاعراف، ہود، سورہ ہود، سورہ ہجر، سورہ انبیاء، سورہ نمل، عنکبوت، صافات اور القمر. علیہ السلام کا انبیاء میں
کہاں ذکر ہے؟ نہیں ہے، ہوں، انبیاء میں نہیں ہے ان کا ذکر. ٹھیک. وہ تو جی دعائیں ہیں، ان میں سے ان کی کوئی دعا نہیں تھی. وہ پورے انبیاء کی دعاؤں کا ذکر ہے. سارے انبیاء میں سب، ابراہیم علیہ السلام بھی میں، بہت سے ایوب علیہ السلام کا ذکر ہے. یہاں پر صرف 7 کا ذکر ہے، لیکن ہود کے بعد وہی ہجر میں بھی آپ لوط علیہ السلام کا پڑھے تھے. العنکبوت میں بھی پڑھے ہم، جی سر. نہیں پڑھے نہیں بلکہ پڑھیں گے، جی اور بھی 2 صورتوں میں. ہم ایک کام کرتے ہیں کہ الاعراف میں جو آتے ہیں اس کا ایک کوئک ریویژن کر لیتے ہیں. جس کے پاس قرآن ہے وہ الاعراف جو میں سمجھتا ہوں 9ویں صورت ہے، مکی صورت ہے، اس کا 84 to 100 آیت ہیں، تقریباً 17 آیت ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے بارے میں. وہ بھی پورے انبیاء کا ایک سلسلہ ہے. اس میں ان کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. 84 سورہ الاعراف کی اگر نکالیں تو، جی سر. اور کسی کے پاس بھی ہے تو 1-2-3 حضرت نکال لیں. تھوڑا سا شازیہ پڑے گی تیزی سے، اور پھر کوئی ہے تو جلدی سے سائیدہ دانش نکال لیں جس کے پاس بھی ہے. 84 بول رہے ہیں نا آپ؟ ہاں 84 بولا نا آپ نے سر، کنفرم کر رہی ہوں. 84 آیت نمبر جی سر بتا دیں. نہیں 85 ہے. یہ تو اوپر جو ہے وہ ان کا ذکر ختم ہو رہا ہے لوط علیہ السلام کا 84 پہ. 85 سے چلیے جلدی اس کو پڑھ کے کوئی چھوٹا سا 17 آتے ہیں ریویژن کریے تو پوری اسٹوری آپ کے ذہن میں آ جائے گی. اور بہت سی آیتوں میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اس سورہ شعراء میں بھی تقریباً وہی الفاظ استعمال ہوئے ہیں. بہت سارے ملتے جلتے الفاظ ہیں. چلیے ادھر سے شروع کریں گے، اس کے بعد شازیہ، اس کے بعد جو بھی تیار ہے اس کو دیکھیں گے. کمان شاید 2-3 آیتیں کریے جلدی. Are you ready? دانش جی کیا ہو؟ سر میں نے بولنا شروع کر دیا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرا مائک بند ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. تو یہ یہاں ہمیں بتایا جا رہا ہے، پیچھے چونکہ انبیاء کا جو ہے وہ سلسلہ تھا، تو اب یہاں پہ شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہو رہا ہے کہ اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیب کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا. تھوڑا سا غور کرتے ہوئے بھی چلیے. جی سر. یہاں پر آقاہم شعیبن کہا گیا. جی ابھی سر. ہم بات کریں گے جب ہم شعراء میں جائیں گے تو یہاں پر آقاہم شعیبن کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جو آیت شروع ہو رہی ہے کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، یہ مختلف انداز میں. اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہاں پر آقاہم کیوں کہا گیا، یہاں پر آقاہم کیوں نہیں کہا گیا؟ ہم ان آیت میں اس کی تفصیل معلوم کریں گے. اس کے بعد آگے دیکھیں گے تھوڑا سا. صرف یہاں پر آقاہم کہا گیا، اور اس آیت میں دوسرے انبیاء کے ساتھ بھی آقاہم کہا گیا، لیکن صرف شعیب علیہ السلام کے ذکر میں جو شروع ہو رہی ہے وہ قوم کے لحاظ سے اصحاب الایکۃ المرسلین ہے. بس آقاہم کا ذکر نہیں ہے، بلکہ وہ قال لہم شعیب میں جو دوسری آیت ہے وہاں پر بھی آقا کا ذکر، آقاہم ان کے بھائی کا ذکر نہیں ہے. اس کی کیا اہمیت ہے یہ آیتوں میں ہم پڑھیں گے. چلیے اس کے بعد کا ٹکڑا. قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. اور کہا
ہاں انہوں نے سر ٹرانسلیشن کرتی جاؤں نا ساتھ میں. بالکل صحیح کالا ٹرانسلیٹ. تو انہوں نے کہا، کالا میں جو ہوا ریفر کر رہا ہے شعیب علیہ السلام کی طرف. یا قومی، یہاں سے ان کا جو مقولہ شروع ہو رہا ہے، یا قومی میں اے میری قوم، عبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے الہوں میں سے کوئی اس کے سوا. یعنی کہ تمہارا جو الہ ہے، تمہارا جو معبود ہے، وہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اس کی طرف ہی کر رہے ہیں. وہ کی جو زمین. ترجمہ سمجھ میں آ جا رہا. بالکل جی سر. تھوڑا سا ترجمہ کرنا ہے جی سر. کہ اسٹوری کا ایک ریویژن ہو جائے اور یہ اسٹوری یہاں پر آسانی سے سمجھ میں آئے. جی آگے جی سر. قد جاءتکم قد جاءتکم بینۃ من ربکم، اور یقیناً قد جو ہے ہر کے تحقیق ہے، یقیناً تمہارے پاس آ چکی ہیں واضح نشانیاں، بینۃ من واضح نشانیاں، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. فاوفوا الکیل والمیزان. فاوفوا الکیل سر، اوفو کا مطلب ہے پورا کرو، کیلا کا مطلب سر کیا ہوگا؟ کل کے معنی ناپنا، کسی ناپ چیز کو ناپ سے دینا. میجر کرنا، یعنی اس کی جو پیمائش لینتھ وغیرہ کی ہوئے گی، والمیزان اور وزن کے حساب سے، تو یعنی پورا کرو، ناپ تول یعنی کہ. دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ٹیپ سے لمبائی چوڑائی ناپتے ہیں آپ، لیکن وہ ناپ یہاں مراد نہیں ہے، بلکہ ایک وہ ہوتا ہے نا پیمانے. ایک جی سر. ناپ کا جیسے لیٹر ہے، وہ تیل ہے، وہ ناپ سے ملتا ہے، وزن سے نہیں ملتا عام طور پہ. صحیح تو صحیح. وہ ناپ بولتے ہیں. اس میں کمی کرنا تو اس کے لیے آیا ہے صحیح. الکلا. ایک وہ لمبائی چوڑائی ناپنے کا ناپ ہے، وہ نہیں ہے. جی سر. سر اور یہاں ہو گیا یعنی لیکوڈ چیزیں اور جو سالڈ چیزیں، مطلب کھانے پینے کی چیزیں، کھانے کی چیزیں اور پینے کی چیزیں جن کو ہم لیٹر وغیرہ میں کریں گے. صحیح. اور پورا کرو ناپ، والمیزان ناپ تول، ولا تبخسو. اور یہ تول کیا ہے؟ میزان کیا ہے؟ سر میزان جیسے ویٹ کرتے ہیں جس کو ہم وہ کیا اسی بولتے سے وزن میں ملتی ہے ہیں. نا. سر وہ جی بالکل. پہلے زمانے میں چاول وغیرہ بھی ناپ سے بھی ملتے تھے. اب آج کل جو ہے کلو، پاؤنڈ، 10 پاؤنڈ کا بیگ آتا ہے، 20 پاؤنڈ کے بیگ آتے ہیں، تو اس کو میزان تولی جانے والی چیزیں. اور یہ اس میں پڑھ کے آیا تھا کہ ان کے جو برائیاں تھیں ان کا ذکر ہے. وہ اس سورے میں بھی آپ پڑھیں گے. یہ دو بڑی بری عادتیں تھیں ان کی. یہ کون سی قوم تھی؟ ابھی جب ہم یہ آیتیں پڑھیں گے تو تھوڑا اور اس پہ روشن ڈالیں گے، لیکن اس میں اتنا ہی کہا جا رہا ہے کہ پورا کرو ناپ تول، بالکل لوگوں کو برابر ناپ کے اور تول کے دو. اور ان کی خصلت تھی کہ وہ وزن میں، ناپ میں کمی کر کے دیتے تھے. صحیح. ولا تبخسوا الناس اشیاءہم، اور یہاں پر جو ہے تبخسو، یہ خاصا یا ہے شاید سر اس کا. خالی ترجمہ کرتے جاؤ، یہاں سب آ رہے ہیں الفاظ. تم کمی کرو اشیاءہم، ان کی چیزوں کی، الناسا لوگوں کی، اور نہ تم کمی کرو چیزوں کی لوگوں کی. ولا تفسدوا، اور نہ تم فساد کرو، فی الارض زمین میں، بعد اصلاحها، اور اس کی اصلاح کرنے کے بعد، یعنی جو کچھ درستگی جو ہے ہو چکی ہے، جو امن چل رہا ہے، اس کے اندر فساد مت مچاؤ. ایسا ہے جی سر. کہ تم کو جب ایک نبی آ گئے اور وہ تم سے کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں چھوڑ دو، تو یہ اصلاحہ جو ہے اس کے لیے کہ آپ نبی آئے ہیں اور وہ چیزوں سے، بری عادتوں سے روک رہے ہیں، تو ایسی صورت میں ان کو روکا جا رہا ہے کہ تمہارے پاس اب ہدایت آ گئی ہے، اب اگر یہ بری عادتیں چھوڑ دو گے تو آگے کیا ہوگا؟ ذالکم خیر لکم، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم ہو مومن. مومن. ایمان لاؤ. کس پہ ایمان لانا ہے؟ اللہ پہ ایمان شعیب علیہ لاؤ. السلام کی تعلیمات پہ. جو نبی آئے ہیں، کون ہے وہ نبی؟ شعیب علیہ السلام. ان کے اوپر ایمان لاؤ. چلیے شاذیہ آگے 2-3 آیتیں جلدی جلدی پڑھو.
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تخودو بکلی سراتن، اور نہیں تم بیٹھو بکلی سراتن، ہر راستے پر، تو ایدونا یہ وعید سے ہے، وعید سے کہ تم ڈراتے ہو یا تم ڈراؤ دھمکاؤ، یعنی کہ نہیں تم، یہ حکم ہو رہا ہے نا، تو نہیں تم دھمکاؤ، نہیں تم بیٹھو ہر راستے پہ اور تم دھمکاؤ اور تم روکو سبیل اللہ سے، اللہ کے راستے سے۔ کس کو نہیں روکو؟ من آمنا بہی، جو ایمان لایا اس پر، تبغونہا عوجا، اور تم تلاش کرو اس کو، اس میں کجی، کوئی کجی۔ تبغون کا بھی وہ کیا ہے، لا تخدو ہے، وہ لا اس لا ادھر بھی لا آئے گا، ہے لا تبغونہا عوجا۔ اور اس میں برائی، یعنی یہاں پر دوسری برائی کا ذکر ہے کہ وہ لوٹ مار بھی کرتے تھے، راستوں میں بیٹھتے لوگوں کو جو پیسے لے کے جاتے ہیں، مال لے کے جاتے، تو وہ اس کو، یہ سارے قصہ ابھی ہم یہ 16-17 آیتیں جو ہیں اس میں ریپیٹ ہوگا۔ ایک قصہ آپ کی سمجھ میں آ جانا ہے، اس لیے میں اس کا تھوڑا سا ریویژن کرا رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری برائی، ان کے دو برائیاں بہت زیادہ تھیں، اور ایک تیسری برائی بھی تھی کہ وہ بت پرستی بھی ان کے اندر تھی۔ وہ سب چیزیں اس کی اصلاح کے لیے شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ چلیے آگے۔ وَاذْكُرُوا اِذْ كُنْتُمْ خَلِيلًا، یہاں تک لیں گے۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو جب کنتم تم تھے، خلیلاً تھوڑے، اس تفسیر بھی، فَكَثَّرَكُمْ، اس کی تفسیر بھی آئے گی ان آیتوں میں کہ کب تھوڑے تھے، پھر ان کی تعداد کیسے بڑھی۔ یہ حصہ ہم اگرچہ کہ یہاں کر چکے تھے، لیکن مزید ان آیتوں میں بھی اس کا ذکر آئے گا۔ یہ الفاظ تو یہاں پر نہیں ہے، لیکن ایک ریفرنس ہے، وہ دوسرے الفاظ میں یہ 16-17 آیتوں میں آئے گا کہ کیسے ان کو بڑھوتی ملی اور کیسے تجارت ان کی ترقی کی، اور کتنے حصے میں تجارت کرتے تھے۔ انشاءاللہ یہ سب باتیں اب یہ اس کی تفسیر میں جو ہم شورا کی کریں گے آئیں گے۔ چلیے۔ وَانظُرُوا كَيْفَ فَكَثَّرَكُمْ، بس کثیر کر دیا تم کو، تمہاری تعداد کو اللہ نے بڑھا دیا اور بڑی ایک جماعت بن گئے تم۔ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ، اور دیکھو کیسے ہے ہوا یا ہے انجام، تھا انجام مفسدین کا، اس کا کیسا ہوا انجام قصہ مفسدین۔ ہے، پچھلے واقعات بھی بہت سے سنائے گئے ہیں، لوط علیہ السلام کا بھی ذکر اسی سورہ میں آیا، تو وہ تمام کہانیاں جو تھی ان کو معلوم تھا۔ یہ لوط علیہ السلام سے بہت قریب تھی شعیب علیہ السلام کی امت یا ان کا دور، تو اس کا حال کیسے کیا ہوا، کس طرح اس کو سزا ملی۔ اللہ کے جس سے روک رہا ہے وہ مسلسل کریں گے تو پھر اس کا عذاب آئے گا، تو اس کو بھی یاد رکھو۔ اب بالکل لوط علیہ السلام کے بعد ہی یہ ذکر شروع ہو رہا ہے، اور تاریخ میں بھی ان کے تھوڑے عرصے کے بعد، کچھ 100 سال کے بعد شعیب علیہ السلام کا دور گزرا تھا۔ وہ الگ جگہ تھی، لوط علیہ السلام کی الگ جگہ تھی۔ جی سر۔ وَإِنْ كَانَتْ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ، اور اگر ہے ایک جماعت تم میں سے، آمنو ایمان لائے، بالذی اس پر جو ارسلت بہی، جو ارسال کیا ہم نے، جو بھیجا میں نے اس پر، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ایک جماعت ہے جو کہ ایمان لے آئی ہے جو کہ میں نے بھیجا، یعنی کہ اپنے رسول پر، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام پر۔ وَطَائِفَةٌ لَمْ یُؤْمِنُوا، اور ایک جماعت نہیں وہ ایمان لائے، تو اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَاصْبِرُوا، بس صبر کرو، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا، یہاں تک کہ وہ اللہ فیصلہ کر دے درمیان بیننا ہمارے۔ اچھا یہ حضرت شعیب علیہ السلام ہی کہہ رہے ہیں، سوری، علیہ السلام کہتے ہیں ہمارے درمیان اللہ فیصلہ کر دے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ یہ اللہ بروں کا خطبہ ہے، جی کس سر، کا؟
حضرت شعیب علیہ السلام کا۔ السلام کا اس کے قوم کا جواب ہے قال ملاء الذین استکبروا من قومہ، کہا ملا نے، سرداروں نے، وہ جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، قوم میں سے ان کی، یعنی کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں سے جو سرداروں نے تکبر کیا، کیا کہا، نخرجنک، یقیناً ہم نکال دیں گے تم کو، یا شعیب اے شعیب، والذین آمنوا معک، اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ساتھ تمہارے، من قریتنا، ہماری بستی میں سے، لا لا تعودن فی ملتنا، لا تعودن پہ میں تھوڑا سا اٹک گئی ہوں، لا تعودن، یعنی یا واپس آنا، لوٹنا، تم واپس، یا تم واپس آؤ پھر ملت، یعنی ہمارے مذہب میں ہمارے جیسے کام تم کرنے لگو تو تم کو ہم نہیں نکالیں گے، لیکن ہم کو روکیں گے اور ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، تو تم کو اور تم پر جو ایمان لائے سب کو ہم کیا کریں گے، بستی سے نکال دیں گے۔ ایک اور قال اولو کننا کارہین، کہا کہ یا اگرچہ ہیں ہم کارہین، یعنی کہ کراہت رکھنے والوں میں سے، اس کا مطلب تو سمجھ میں نہیں کراہت رکھنے، خالہ اولو کنہ کارہین، ناپسند کرنے والوں وہ میں سے۔ ناپسند کرتے ہیں یہ جو تم میں سے وہی بات قوم لوط نے بھی کہی تھی، وہی بات عاد قوم نے بھی کہی تھی، سمود نے بھی کہی تھی کہ تمہاری اس تقریر سے اور اس نصیحت کو ہم ناپسند کرتے ہیں، اس سے ہماری ساری معیشت خراب ہو رہی ہے، ہم دھوکے دے کے لوگوں سے مال دولت جمع کر رہے ہیں۔ یہ شازیہ کے بعد اور کوئی ہے جو پڑھنے کے موڈ میں ہے؟ بہت اچھا کام کیے دونوں مل کے، اور ایک تیسرا بھی کوئی ہے؟ جی السلام علیکم سر، ریشما یہ وہ میرا آ نہیں رہی آیت نمبر، میری سٹک ہو گئی 176 177 پہ، بڑھ نہیں رہا ہے۔ ابھی بڑھائی کون، ہم کہاں پڑھ رہے ہیں، اب کدھر ہیں؟ یہ سب جب بڑھیں گی، جب یہ آگے کا ذکر آئے گا، ابھی یہ آیتوں جو اسکرین پہ ہیں اس کا کوئی ذکر نہیں کر رہے ہیں۔ سورہ الاعراف قرآن سے ایک پڑھ رہی ہے آگے میں بولوں سر؟ کیونکہ میں ابھی لیٹ جوائن کی نا تو مجھے پتہ نہیں تھا۔ اچھا سر میں آگے بولوں؟ ہاں چلیے جلدی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدیف ترائنا اللہ کذیبا، پھر یہ خد تحقیق کے لیے افترائنا، پھر ہم نے باندھا اللہ پر کذیباً جھوٹ، ان عدنا فی ملتکم بعد، پھر کیا یہ حرف شرط، اگر ہم لوٹ آئیں، اگر تم لوٹ آئیں ہاں تمہارے دین میں، بعد اس کے بعد، اس نجانا اللہ، تو ہمیں اللہ نجات دے گا، منہا اس سے، وما یکونو، اور نہیں ہے ہمارے لیے، ممکن نہیں ہے، لنا ہمارے لیے، ان نعود فیہا، اس میں دوبارہ لوٹ آنا، ان نعود، کہ ہم دوبارہ لوٹ آئیں، فیہا اس میں، اللہ ان یشاء اللہ، مگر استثناء ہے، ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو، اللہ ربنا ہمارا رب ہے، وسیع ربنا وسیع، اور احاطہ کہ ہم کو گھیرے ہوا ہے، ہم کو کیا بولیں گے، احاطہ کر لیا ہے ہمارے۔ علیہ السلام کی پھر جو ہے دعا ہے کہ واپس اگر آگے تم تو پھر جو ہے اللہ پہ بھروسہ کرو، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق، پھر یہی کہ اللہ فیصلہ فرما دیجئے، بیزار ہو کے انہوں نے یہ بات کہی۔ پھر قال الملأ، ملا نے ان سے کہا، الذین کفروا من قومہ لئن اتبعتم شعیبا انکم اذا لخاسرون۔ تو یہ جا کے یہاں پر میں سمجھتا ہوں ختم ہو رہا ہے، الذین کذبوا شعیبا کانوا هم الخاسرین، اور وہ خسارے میں رہے
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف أعصى على قوم کافرین. اس کے اوپر ان پہ عذاب آیا. وہ ساری چیزیں اس میں ہم پڑھیں گے. اس کے بعد تھوڑا سا تفصیلی ذکر، ایک آپ کو جنرل آئیڈیا آ جائے گا کہ یہ سٹوری کیا ہے تھوڑے ریویژن سے. اور سورہ ہود میں کوئی 12 آیتیں ہیں جس میں شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے. وہ بھی آیت نمبر 84 سے شروع ہو رہی ہے. سورہ ہود 11ویں سورت ہے. اس کے تھوڑے سے بعد ہی ہے جو جی بھی. سر، یہ بھی اسی طرح شروع ہو رہی ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا. اب ممتاز کا اور کوئی ہے جو نیکسٹ کوئی ہے؟ جی سر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پڑھتی ہوں. ویری گڈ. یہاں I think 85 یہ یہاں سے نا سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیۃ اللہ خیر لکم، یہاں سے نہیں بابا، جن سارا ہے نا، وہاں سے ایک الگ رکو شروع ہو رہا ہے. الا مدینہ 85 سر آپ نے کہا. 84 بابا 84. اچھا جی، سوری 84 سے شروع کر لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، یہاں سے اور مدین کی طرف اخاہم ان کے بھائی شعیب کو، اور یہاں پہ چھپا ہوا ہے اور بھیجا ان کے بھائی شعیب کو. کالا یا قومی، پھر یہاں پر بھی دیکھیے کہ اخاہم کا لفظ آیا، لیکن اب جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں اخاہم کہیں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. لیکن یہاں پر اخاہم آیا، تو اب ہم جب وہ آیتیں شروع کریں گے تو وہاں کیوں نہیں ہے، یہاں پر کیوں ہے، یہ ہم تفصیل اس کی تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ. جب شعیب علیہ السلام کو مدین میں نبی بنایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. گڈ کمان. کالا یا قوم ما لکم من الہ غیر، بالکل. کالا اس نے کہا یا قوم، اے میری قوم، یعنی کہ کہنے والے ہیں شعیب علیہ السلام. انہوں نے کہا اے میری قوم، اعبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم نہیں تمہارے لیے، من الہ کوئی الہ غیرہ اس کے سوا، اور نہیں کوئی بھی اس کے سوا آپ کوئی الہ. روایتی ترجمہ ریفر نہیں کر رہے ہیں، بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہیں. ڈوئنگ اے گڈ جاب. ولا تنقصوا المکیال والمیزان، اور نہیں تم نقصا کوئی کمی، نہیں تم کمی کرو، مکیال میں سر یہ پیچھے والا ہی وہی وہی تھا بالکل. جو استعمال ہوا، ناپ میں، والمیزانہ کیونکہ اس کے ساتھ میزان لکھا ہوا ہے، ناپ اور تول میں ہی. انی اراکم، بے شک میں، را سے دیکھا، میں دیکھا تمہیں، بخیرن ساتھ، میں دیکھتا ہوں تمہیں. سر اب یہ ترجمے میں سے میں پڑھ رہی ہوں کیونکہ اس کا وہ نہیں بن رہا. میں دیکھا تمہیں بخیریت، بخیریت کے میں نے آسودگی کے حالت میں، یعنی اچھی حالت میں. دھوکہ دے کے بھی انسان کچھ فائدہ اٹھا لیتا ہے اور اس کی معیشت درست ہو جاتی ہے. اگرچہ کہ تم جو ہے دھوکے سے پیسہ کما رہے ہو اور اپنے معیشت کو بہتر بنا رہے ہو، لیکن جو کام تم کر رہے ہو، ناپ تول میں کمی، ایک جو ان کی برائی تھی، یہ جو ہے زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے. اس کو چھوڑو ورنہ تم پہ عذاب آ جائے گا. اگرچہ کہ تم بہتر معیشت میں ہو، تم کو اللہ نے اس کے باوجود ابھی تمہارے مال میں اضافہ کر رہا ہے نا. انی اراکم بخیر، تم کو بہتر حالت میں دیکھ رہا ہوں. چلیے. وَإِنْ اخاف، اور بے شک میں اخاف ہوں، علیکم عذاب محیط، علیکم تم پر عذاب سے، یوم محیط جو کہ محیط گھیرنے والے دن کا، تم کو یعنی کہ عذاب عذاب گھیر قیامت. لے گا. پھر یہ بھی وہی آتا ہے، عراق میں بھی تھی. گڈ کمان. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ، اور اے میری قوم
اوفو وفا وفیہ سے ہے اور پورا کرو المکیال والمیزان ناپ اور تول کو بالقسط ساتھ انصاف کے وَلْتَقْسُ النَّاسَ اور نہیں تم بخیا کمی کرو اور نہیں تم کمی کرو نہیں کمی بالکل کرو صحیح ہے، کمی کرو اور نہیں تم الناس ہم، لوگوں کو اشیاہم ان چیزوں میں چیزوں میں جو ناپ اور تول کے دی جاتی ہیں، خود لیتے تو برابر ناپ تول کے لیتے، دوسروں کو بیچتے تو اس میں کمی کر کے ناپ جھوٹے بنا کے یا غلط بنا کے تول کے ناپ کے بھیجتے، یا پھر وزن کے جو چیز استعمال ہوتی ہے، بٹ اسے کہتے تھے، پاکستان میں کیا بولتے نہیں معلوم، اب تو سب ڈیجیٹل ترازو وغیرہ آ گئی ہے۔ چلیے ولا وَلَا تَعْثُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور نہیں تعصو تم پھیرو فی الارض زمین میں مفسدین فساد کرنے والے مفسد بن کے، ہے نا۔ چلیے باقی اللہ بقیت اللہ یہ کچھ سمجھ آ تمہارے رہا پاس بچے، جو کچھ تمہارے پاس ہوگا، جو بچ رہے گا، یا جو کچھ بھی تم اس سے حاصل کرو گے، خیر الکم، وہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے لیے ان کنتم مومنین اگر ہو تم مومنین میں سے سب وما آپ انا گرامر کے جی لحاظ سے وغیرہ وغیرہ بہت اچھا، لیکن کتنی خرابیت آ گئی کہ تھوڑا بہت ریفر کر لے رہے ہیں سامنے ترجمے کو، لیکن ایگزیکٹلی ورڈ بائی ورڈ ترجمہ کر رہی ہو، بہت اچھا، آخری یہاں تک مانا آخری وما انا علیکم بحفیظ وما اور نہیں انا میں علیکم تمہارے لیے بحفیظن حفاظت نگہبان پر تم پر نگہبان تم پہ نہیں، میں کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ صرف نصیحت کر سکتا ہوں، تم کو مجبور نہیں کر سکتا، اور تمام انبیاء کا یہ تھا کہ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ اور کوئی ہے؟ بہت اچھا کام کیا آپ نے، خالدہ نے، سب میں پڑھوں راضیہ نے، میں پڑھتی ہوں راشدہ، ویری کمان، ایسا بڑے اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، اللہ آپ کو نظر بس سے بچائے، ماشاء قال شعیب کہا وہ بولے جو سردار تھے، اے شعیب الصلاۃ کا کیا تیری نماز اللہ۔ امرو کا یہ حکم دیتی ہے ادھر آ گیا نترو کا کہ ہم چھوڑ دیں، ترکا چھوڑ دیں، ماں یا بدو جو پرستش کرتے ہو تم اباؤنا ہمارے اباؤ اجداد، نہیں، عبدو آباؤنا، جو پرستش کرتے تھے ہمارے، اباؤنا ہمارے اباؤ اجداد۔ ہاں، یعنی ایک تیسری برائی بھی آ گئی ہے کہ وہ بت پرست بھی تھے۔ یہاں پر ناپ تول کے علاوہ اعراف میں یہ برائی کا ذکر نہیں ہے، ان آیتوں میں ہے یہ تیسری برائی، بت پرست بھی تھی وہ قوم، تو اسی لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہاں پر ایک تو ہم یہ اپنی معیشت کو بڑھانے کے لیے کر رہے ہیں، نترکا ما یعبدو آباؤنا، اور یہ بھی بات یہاں پر آئی کہ کیا تمہاری عبادت، تمہاری نماز، وہ جو ہے ہم کو روکنے کے لیے ہے کہ ہم اپنے معبودوں کی عبادت نہ کریں، یہ تیسری برائی تھی۔ او ان نفعل فی اموالنا یا ہم یا نہ کریں ہم فی اموالنا اپنے مالوں میں سے نشاء جو ہم چاہیں، جو ہم نشاء سے ہم جو چاہیں، انا کا انت اس کا کیا مطلب ہے؟ ہمارا مال ہے، ہم جیسے چاہے کمائیں گے، جیسے چاہے خرچ کریں گے، تو ہم کو اپنے مال کے اوپر تم کون ہوتے روکنے والے کہ اس طرح سے نہیں کماؤ، اس طرح سے خرچ مت کرو؟ تو یہ بے جا خرچے غلط طریقے سے کماتے تھے،
اور غلط طریقے سے اس کو خرچ بھی کرتے تھے. یہ برائیاں قوموں میں آ جاتی ہیں. حرام کا مال آیا تو حرام کے چالے بھی کرنے لگتے ہیں لوگ نمود و نمائش کے لیے. پھر بہت سی حرکتیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے مال پہ ہمارا اختیار ہے. انکا لا انت الحلیم الرشید. ہم، انکا بے شک تم لا انتا لا مستقیدی انتا تم البتہ تم الحلیم الرشید یعنی کہ بردبار ہو اور رشید یعنی کہ نیک ہو. نہیں تم ہی ایک نیک ہو گیا. ہم بھی نیک ہیں. ہمارے پاس مال ہے اور ہم جیسے چاہے کمائیں گے جیسے چاہے خرچ کریں گے. تم ہوتے کون ہو ہمارے مال ہمارے بیچ میں بولنے والے. آپ کو ایک جنرل آئیڈیا جو پہلے پڑھ کے ہیں اس کا ریویژن ہو جا رہا ہے. پورے قوم کا ذکر شعیب علیہ السلام کا میسیج پھر قوم کے اوپر کیا ہوا. ایک اور آیت کر لیجئے. کالا یا قومی. پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا اے میری قوم ارے تم کیا تم نہیں دیکھتے ان کنتو اگر میں ہوں علی بینات روشن تم پر ایک روشن مطلب واضح دلیل مطلب کہیں گے نا سر. نہیں کنتو اللہ بینات میں حق پہ ہوں بین ہوں. مجھے اللہ کی بات سمجھ میں آ گئی ہے. یعنی شعیب علیہ السلام تو یہ کام نہیں کرتے تھے. وہ اس طرح سے پیسہ نہیں کماتے تھے. ان کے جیسا ناپ تول میں کمی نہیں کرتے تھے. بتوں کی پرستش نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے پھر جواب دیا ان کنتو علی بینات. تم کو نظر نہیں آ رہا ہے کہ میں واضح طور پہ ان تمام برائیوں سے دور ہوں. میرے رب بھی کس کی طرف سے میرے رب سے ورزقنی منہ جی ورزقنی منہ منہ اور اس نے رزق دیا منہ اپنی طرف سے. رزق حسنا اچھا. اب ان کا جو رزق تھا وہ بہتر رزق تھا. حلال کی کمائی کھاتے تھے. ایک اللہ کی پرستش کرتے تھے معبودوں کو. تو تم مجھے دیکھو کہ میں کتنا بہتر ہوں کہ حلال رزق بھی کھاتا ہوں لوگوں کا نقصان نہیں کرتا. وہ تفصیل یہاں پر نہیں ملے گی یہ آیتوں میں. اریدو اور نہیں اریدو میں ارادہ رکھتا ان کے اخالفکم کہ میں اس کے خلاف کروں. الا ما طرف ما جو ما انہاکم میں میں تمہیں روکتا ہوں انہو جس سے کہ میں نہیں چاہتا کہ خود وہ کام کروں جس سے میں تم کو روکتا ہوں. یعنی تمہاری پیروی میں نہیں کر سکتا. اس طرح سے ناپ تول میں کمی اور بتوں کی پرستش نہیں کر سکتا. ویری گڈ. چلیے پوری آیت کمپلیٹ کریے. ان اریدو نہیں میں چاہتا الا سوائے الا الاصلاح کہ میں صرف اصلاح کروں ما استطاعت جو مجھے استطاعت ہو یعنی کہ جو میری توفیق ہو. جتنا میں تم کو اصلاح کی کوشش صرف نصیحت کر سکتا ہوں. وما توفیقی نہیں توفیق میری توفیق الا سوائے باللہ اللہ سے. بس کیا مطلب ہوا کہ مجھے جو توفیق ملی ہے اور یا تم کو بھی اگر مل جائے گی تو توفیق تو صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے. ہدایت جو ملتی ہے وہ صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے. اور تمام انبیاء نے یہی کہا. خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو توفیق نہیں دے سکتے تھے بلکہ اللہ کا میسیج آپ پہنچا دیتے تھے. توفیق تو اور اللہ نے بھی آپ کو کئی جگہ قرآن میں مخاطب کر کے کہا کہ آپ کا کام صرف میسیج پہنچا دینا ہے. کسی کو توفیق دینا یا نہیں دینا یہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کام ہے. ٹھیک ہے جی علیہ توکلتو اسی پر میں توکل رکھتا ہوں یعنی کہ بھروسہ کرتا ہوں. وَإِلَيْهِ أُنِيبُ سر انیبو سے کیا میں نے مجھے نہیں یاد آ ہاں اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں. ہے. اور ایک
کوئی بندی اللہ میں پڑھ لوں سید صاحب؟ ہاں پڑھیے پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ. اور وہ کنٹینیو ہو رہا ہے جو حضرت شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں اپنی قوم سے. اے میری قوم، تمہیں آمادہ نہ کر دیں شکا کی میری ضد، آئیں یصیبکم، تمہیں پہنچے. یہ پھر آپ کو روایتی ترجمہ کر رہے ہیں، خود سمجھ کے نہیں کر رہے. روایتی لا یجرمنکم شقاقی ایک پورا جملہ ہے کہ تم کو میری ضد میں نقصان نہ پہنچے، یا عذاب نہ پہنچے. ہاں عذاب نہ پہنچے. نقصان وہی ہے کہ یہ ساری چیزیں چھن جائے گی، عذاب آئے گا، اور پھر جو ہے تم کو تکلیف پہنچے گی. صرف ضد میں تم یہ کام کر رہے ہو، میں جو میسج لایا ہے اس کو نہیں مان رہے ہو. وقتی جو تم کو اپنی معیشت میں اضافہ ہوا دکھ رہا ہے، یہ سب باقی نہیں رہے گا. یعنی صرف میری ضد میں تم یہ کام مت کرو، بلکہ اس پہ غور کرو، اور غور کر کے اس کے کوئی سبق لو اور وہ کام چھوڑ دو جس کی طرف میں تم کو بلا رہا ہوں، نیکی کی طرف آؤ. ان یصیب یا مثلو اس جیسا، ما اصابہ جو پہنچا، قوما نوحن نہیں یصیبکم مثل اصحاب قوم، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ عذاب پہنچے تم پر. کیسا عذاب؟ کچھ قوموں کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، اور ان کو معلوم بھی تھا. جیسے قوم نوح پہ کون سا عذاب آیا تھا؟ پانی کا عذاب. پانی کا عذاب ہے. او قوم ہود پہ کون سا عذاب آیا تھا؟ جلدی جلدی بولو سب. سر ہوا کا، ہوا کا نہیں، آندھی کا. آندھی. آدھی کا. او قوم صالح علیہ السلام پہ کیسا عذاب آیا تھا؟ سر ان پہ چیخ کا عذاب آیا تھا. ایک چیخ کا عذاب آیا تھا. اور ما قوم لوط منکم ببعید، یہاں پر سے ہم کو تاریخ سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ تھوڑا ہی گیپ تھا، کچھ 100 سال کا گیپ تھا قوم لوط اور قوم شعیب کے اندر. وہ ایک دم پوری قوم نہیں بگڑتی، سالوں میں جا کے بگڑتی ہے. تو پھر قوم لوط کے اوپر کون سا عذاب آیا تھا؟ بارش پتھروں کی. تو پتھروں کی بارش ہوئی تھی، ہر پتھر پہ نام لکھا تھا اس شخص کا. پوری زمین کو الٹ دیا گیا تھا ان کے مرنے کے بعد. ٹھیک ہے، بہت اچھے. چلیے اور کوئی اس کے بعد وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اور کوئی ہے؟ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ اس طرح سے قرآن پڑھنے کی عادت ہو جائے تو اس سے بڑی نعمت اور کیا ہے. میں پڑھوں سر؟ ایک بار پڑھ لیا نا. اور ایک کوئی ہے کوئی اس کے علاوہ جو نہیں پڑھا اب تک؟ ایسا کوئی نہیں ہے. وہ تھی وہ تو میوٹ ہے آج. نجیبہ کو کیا وہ بھی پڑھ سکتے نا؟ سر میں آگے پڑھ لوں اگر کوئی اور نہیں پڑھ رہا تو؟ ایک ہے کمپلیٹ کر لیجیے بس جلدی. جی. سما تو چلیے وَاسْتَغْفِرُوا. سمجھ کے پڑھیے. جی. میں دیکھ نہیں رہا ہوں آپ کیا کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھ ضرور رہا ہوں کہ آپ اس سے نہیں، اب اس کو ترجمے کو چھوڑیے اور خود سے اس کو سمجھ کے بولنے کی کوشش کیجیے. ایک ایک الفاظ ہے، بالکل سمپل ہیں. ثم اتوب الیہ، ترجمہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. جی. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تو غفر کا جو روٹ ورڈ غفرہ بخشش مانگو. بہت اچھا. ایسا اپنے رب سے. شاباش. ہاں اب آیا آپ سیدھے راستے پہ. ثم جو حرف عطف تھوڑی دیر کے بعد کے لیے آتا ہے. پھر توبو الیہ، اور اللہ کی طرف رجوع کرو. توبہ کرو، اللہ سے رجوع کرو. تو وہ جو ہے
اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کی. اِنَّ رَبِّی رحیم ودود، بے شک ہمارا رب رحم کرنے والا اور ہمارا رب نہیں ہے، میرا رب، ربی میرا رب، بے شک میرا رب رحم کرنے والا ہے، رحیم ودود، جو اور محبت کرنے والا ہے. بہت زیادہ محبت کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک یہ پورا ان کی تقریر ختم ہو گئی. اس کے بعد پھر انہوں نے پھر کس کا خطاب ہو رہا ہے؟ نہیں، وہ نجیبہ تو نہیں نکالی، اور کوئی. چلو ممتاز، تم پڑھنا چاہ رہے تھے، ایک آیت کر لو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا یا شعیب، کہا ان لوگوں نے، یا شعیب، انہوں نے کہا یا شعیب، اے شعیب علیہ السلام، ما نفقہ کثیرن، ما نہیں، نفقہ اس میں کیا بولیں گے سر؟ نفقہ کے میننگز کثیرن سمجھ میں نہیں آتا. ما نفقہ اس میں سمجھ نہیں آتا. ان کو کثیرن سمجھ میں نہیں آتا. ہاں، وہ کی ضمیر کی درجہ رہی ہے کثیرم مما تقولو، جو کچھ انہوں نے سمجھایا، تم کہا ان لوگوں نے. تقولو میں کیا ہے؟ کون کہہ رہے ہیں؟ کس کے لیے ہے؟ کون ہے وہ لوگ جو اگینسٹ بات کر رہے تھے نا ان کے، شعیب علیہ السلام کہہ کے. رہے ہیں، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ ما نفخوہ کثیرم مما تقولو. ہاں، نہیں سمجھ میں آتا کچھ بھی جو کچھ وہ کہہ رہے. مما تقولو، جو کچھ تم کہتے ہو. خطاب پھر کیسے تم گڑبڑ مما تقولو، جو تم کہتے ہو. ہماری سمجھ میں بہت سی باتیں نہیں آ رہی ہیں، ان میں سے ما تقولو، جو تم کہہ رہے ہو. یہ جو ہدایت والی بات، یہ چھوڑ دو، وہ چھوڑ دو، کم تولنا چھوڑ دو، کم ناپنا چھوڑ دو، اور بتوں کی پوجا چھوڑ دو، یہ سب باتیں تمہاری بہت سی ہماری سمجھ سے باہر ہیں، اس لیے کہ وہ عبادت کا طریقہ اختیار کر رہے تھے، ہے نا؟ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، پھر یہ اِنَّا کا جملہ ہے، اور ہم بے شک ہم لَنَرَاكَ تمہیں دیکھتے ہیں. نَرَاكَ ہم دیکھتے ہیں. ہم ضرور، بالکل یقیناً ہم تم کو دیکھتے ہیں. کیسا دیکھتے ہیں؟ فینا، اس میں ضعیفاً بہت کمزور. فینا کس کے معنی کیا ہے؟ فینا، فی اور جمع نہ، فی ہمارے درمیان میں، ہمارے بیچ میں، ہمارے درمیان میں ضعیفاً بہت کمزور. کمزور دیکھتے ہیں. یعنی ان کے ساتھ بڑی جماعت تھی، سب لوگ ایک ہی کام کرتے تھے، یہ بالکل اللہ کے نبی تھے، یہ نیکی کے کام کرتے تھے، تو تمہارے ساتھ کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی بڑی طاقت نہیں ہے، تو تم ضعیف ہیں. اور اگر تم ضعیف ہیں تو ہمارے پاس طاقت ہے، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ولو لا رہتک لرجمناک، ولو آخر یہ اطفا کے لو، ہرگز، البتہ، لا رہتک نہیں ہے، لو آیا تو پھر یہ امید ہی ہے نا، کاش تو نہیں ہوتا ہم میں سے، ہم سے کوئی تیری رشتہ داری نہیں ہوتی. تو اس قوم سے ان کی کیا رشتہ داری تھی؟ ابھی نہ آیتوں میں ہم پڑھیں گے، اس کا بھی ذکر آ جائے گا. اگر تم ہمارے رشتہ دار نہیں ہوتے، کس قسم کی رشتہ داری تھی، تو ہم کیا کرتے؟ ضعیف تو ہیں. لرا جمنا کا، تم کو کیا کرتے؟ پتھر سنسار کرتے. رجمنا کا، رجم پتھر مارتے، پتھر سے مار ڈالتے تھے. لیکن ایک رشتہ داری کا خیال ہے، وہ بھی رشتہ داری کیسی تھی، وہ سب ہم ان آیتوں میں بھی تھوڑا ذکر آ جائے گا.
वमा अंता अलैना बी अजीज, वमा और मा नहीं, नफी नहीं है, अंता तुम, आप बोलेंगे, अलैना हम पर, अलैना आप नहीं है हम पर, बी अजीज गालिब, नहीं, आप हम पर नहीं है, आप हम पर मुसव्वी नहीं है, अजीज गालिब नहीं है। नहीं बस। इज्जत और वाले कोई जल्दी से शाजिया इसको करो, ये इतने टुकड़े को और नहीं है आप हम पर, शाजिया। जी सर म्यूट नहीं हो रहा था जी सर। मानता लेना भी अजीज का तर्जुमा करो। और नहीं तो आप यानी तुम हम पर कुछ गालिब यानी कि अजीज यानी ऊपर जो होता है अजीज। इज्जत वाले, कोई बहुत बड़ी इज्जत वाले शख्स नहीं हो तुम, है ना। तुम्हारे पास ना माल है, ना दौलत है, ना आदमियों की ताकत है तुम्हारे पीछे। कोई इज्जत वाले, कोई बहुत बड़े आदमी नहीं है तुम हमारे नजदीक, है ना। सिर्फ एक रिश्तेदारी का ख्याल है। अगर वो रिश्तेदारी नहीं होती तो फिर हम तुमको तो पत्थर मार मार के मार डालते थे। ठीक है, जी सर। कंटिन्यू करो जल्दी से। खाला या कौमी, कहा ए मेरी कौम। अभी हजरत शुएब अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ए मेरी कौम, अरती अरहती आराती आराती। सर ये तो ठीक है, मैं आराती राहती। मैं देख लेती हूँ एक सेकंड। अज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाहि। जी सर, आजू तो अज्जा अजीज से ही यानी उसी से है, इज्जत से, और ये आ से आने से ये हो गया सुपरलेटिव यानी कि ज्यादा, यानी ज्यादा बड़ा या जबरदस्त है मिनल्लाहि। तुम्हारे पर किसका असर है? आदमियों का, आबा और अजदाद का, अपनी ताकत का। और बहुत से लोग तुम्हारे जैसे काम कर रहे हो तो उनका ज्यादा मुकाम है। काला या कौमी राहती आरजू, उनका मुकाम ज्यादा है जो तुम्हारे साथ हैं। मिनल्लाहि, अल्लाह के मुकाबले में अल्लाह का मुकाम ज्यादा है, या वो लोग जो तुम्हारी पुश्त पनाही में है, तुम्हारे जैसे काम कर रहे हैं, उनका मुकाम ज्यादा है। उसके बरखिलाफ शुएब अलैहिस्सलाम का क्या था कि वो दूसरों का ख्याल, दूसरों का दबाव उन पे नहीं था। वो अल्लाह ज्यादा अजीज था, उसकी बात ज्यादा अजीज थी। जी सर। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम ज़हरिया, वत्तखज़्तुम और तुमने बना लिया उसको, वराअकुम वरा पीछे, पीठ पीछे तुम्हारे। दिया। जी सर, पीठ के पीछे। उसकी बात को, किसकी बात को? हु की ज़मीर के दर्जा रही है जो मिनल उनके करते थे, जो उनके पीछे करते आ रहे थे। अल्लाह की बात तो अजीज अल्लाह है की बात को तो पीछे डाल दिया और तुमने हाँ, बना लिया तुमने उससे। जो है उसकी बात को पीठ पीछे डाल दिया, उसके ऊपर कोई अमल नहीं कर रहे हो, बल्कि लोग जैसा कर रहे हैं तुम भी वैसे ही कर रहे हो, जी सर। और उसी तरह से कमाई कर रहे हो लोगों को धोखा देके। लेकिन अल्लाह जो है, इन्ना रब्बी बिमा तामलूना मुहीत, बेशक रब मेरा जो कुछ तुम करते हो मुहीत उसका अहाता किए हुए है, अहाता की करने वाला है। करने वाला, देखने वाला, समझने वाला है। तो ये समझो कि अल्लाह का खौफ पैदा करो और उसकी खातिर ये जो बुरे अमाल हैं इनको छोड़ दो। सर वया कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, और ये मेरी कौम अमल करो। ये बेजारगी का जुमला है ना। जो तुम कर रहे हो अपनी जगह वो करते रहो। इन्नी आमिलुन सौफ तालमून मिन याती ही अज़ाबुन। और जो मैं कर रहा हूँ मैं करता रहूँगा, ये आखिरी मैसेज इसी किस्म का होता है। ठीक है, तुमको समझ में नहीं आ रहा है, तुम अपना काम करो। मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा काम, अल्लाह ने हुक्म दिया है बात पहुँचाना, मैं पहुँचा रहा हूँ। अलबत्ता बहुत जल्दी क्या होगा, सौफ तालमून, तालमूना तुम जान लोगे। याती ही अजाबुन, जो याती ही आएगा उस पर अजाब। मैं याती अजाब मैं याती है अजाबन।
کون کس پر کون سا آتا کس ہے؟ پر آئے گا عذاب؟ مجھ پہ آتا ہے یا تم پہ آتا ہے؟ ہاں عذاب یخزی ہی یخزی خزیہ سے یعنی کہ ذلت والا، ذلت والا. ذلیل کر دے گا تمہیں، یعنی وہ جو عذاب آئے گا وہ تمہیں رسوا کر دے گا. اور کیا من ہوا کاذب، اور کون ہے جو کاذب ہے، جھٹلانے والا ہے، جھوٹا ہے. تم کو معلوم ہو جائے گا میں جھوٹا ہوں یا تم جھوٹے ہو. تم کو اللہ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ٹھیک ہے، ایک آدھ اور آیت رہے گی شازیہ کے علاوہ اور کوئی بندہ بندی. سر میں کنٹینیو کروں؟ چلیے جلدی. جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولما جاء یہی سے ولما جاء امرنا، اور جب آیا امرنا تھوڑا سا اس میں شازیہ کے ایک ٹکڑا رہ گیا تھا، وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ. ورتقبو، اور ورتقبو تاک ہے، اور تم رقبہ حفاظت کرنا، رقیب ہے نا، جو شاعری میں بھی استعمال ہوتا ہے. رفیق کا اپوزٹ ہے. تم بھی دیکھو میں بھی دیکھتا ہوں، دیکھتے ہیں کیا کس پہ عذاب آتا ہے، کس کو سزا ہوتی ہے. تم جھوٹے ہیں میں جھوٹا ہوں. یہ انہوں نے اپنی تقریر یہاں پر انی معاکم رقیب، اور تم بھی مطلب دیکھو، انی بے شک معاکم میں بھی ہوں تمہارے ساتھ، رقیب ہوں دیکھنے والا. ولما، اور جب جا آ گیا امرنا فیصلہ ہمارا، نجینا نجات دی ہم نے. اب یہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ کامنٹری آ رہی ہے. اور جب آیا امرنا حکم ہمارا، نجینا نجات دی ہم نے شعیب علیہ السلام کو، والذین نون نا کی ضمیر جاری اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی. نہیں شعیب، آپ کو جھوٹے کون تھے، ان کو سزا ہوئی. شعیب تمام انبیاء کو اسی طرح سے بچا لیا گیا، ان کے اوپر عذاب نہیں آیا، وہ بھی عذاب میں شامل نہیں ہوئے، بلکہ جتنی قوم بگڑی ہوئی تھی ان کے اوپر عذاب آیا، نبیوں کے اوپر نہیں آیا. شعیب علیہ السلام کو بچا لیا، اور کس کو؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، معہو ان کے ساتھ، برحمتن ساتھ رحمت کے، منا ہماری یعنی، اور اپنی رحمت کے ساتھ ہم نے شعیب علیہ السلام کو اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے ان کو نجات دے دی. وَخَذْتِ الَّذِينَ، اور پکڑا الَّذِينَ ان لوگوں کو، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، صیحۃ. سر صیحہ جو ہے چنگھاڑ، ایک آواز. چنگھاڑ، صیحۃ چنگھاڑ، فَصْبَحُوا فِي دِيَارِ، فَصْبَحُوا صباحا، تو صبح سے ہے سر، یہ صبح ہوئی. صبح کی انہوں نے، تو ایک انا کی سسٹر ہے، صحیح، فَأَصْبَحُوا تو سنبھاؤ حلیف ہے جی ہے سر، جی نا. سر. پس انہوں نے تو صبح انہوں نے صبح کی، فی دیارہم اپنے گھروں میں، جاسمین. جاسمین کا سر کیا مطلب؟ آندھے منہ، اوندھے منہ. دیکھی حالت میں پڑے ہوئے، آندھے منہ سب کے سب. ایک اردو میں بھی بولتے ہیں نا آندھے منہ، جی سب سر. آندھے منہ پڑے ہوئے مر گئے تھے. وہ ایک چنگاڑ بھی آئی تھی زلزلے کے ساتھ، اوپر سے آگ کی بارش بھی ہوئی، وہ سارے کے سارے وہیں گر کے آندھے پڑے ہوئے تھے، منہ کے بل پڑے ہوئے تھے. جی سر. آخری آیت ہے وہ کانا کانا جی سر. لم یغنوا فیہا، جی کانا جیسے کہ لم نہیں، یغنو، یغنو کا غنا یا سے ہے سر یہ؟ جیسے وہاں پر کوئی مالدار یا کوئی اور شخص اس میں بستی میں رہا ہی نہیں. کالم جیسے کہ نہیں ہو، یغنو کوئی مالدار، فیہا اس میں، یعنی غنی سے ہے سر یہ، فیہا اس میں. لا الا کا مطلب کہ خبردار، بعدن لمدینہ کما ختم ہوئے یہاں رکو. اچھا سمود تک ہے، لیکن وہ دوسرا قصہ ہے. اس کے بعد جو ہے وہ کما بعیدت سمود، وہی قصے میں چل رہی ہے آخری آیت، کہ اس سمود کا بھی کوئی بہت دور کی بات نہیں ہے، وہ قصہ بھی لوگوں کو معلوم تھا. ایسے تمام قصے اتنے مشہور ہو جاتے تھے کہ ہر بستی میں یہ کہانیوں کے طور پہ، قصے کے طور پہ بستی والوں تک پہنچتے تھے. ٹھیک ہے.
جی سر کیا کہ یہ بھی قصہ ختم ہوا اور دوسروں میں بھی ہے، لیکن اس سے آپ کو کیا ہو گیا کہ ایک تھوڑا سا اسٹوری کا آئیڈیا آ گیا ہے نا. اس سے فائدہ ہوا یا کچھ نہیں جی سر نقصان ہو بالکل گیا؟ بالکل نہیں سر بالکل فائدہ ہوا پورا بیک گراؤنڈ کلیئر ہو گیا ہاں، تھوڑا ڈیٹیل سا کے بیک ساتھ گراؤنڈ ریفریش ہو گیا. اب جی اس بیک گراؤنڈ کو سامنے رکھ کے ہم یہ آیتیں پڑھیں گے جو یہاں پر شورا میں جس کا ذکر ہے. چلیے پہلی آیت سجدہ دانشی پڑھی جلدی سے، اس کے بعد صدف، اس کے بعد شاذیہ، سجدہ دانش. بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبا یہاں سے جو ہے یہ فعلیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے، اور کذبا جو ہے یہ مزید فیہی ہے جس میں زال کی اضافت ہے، یعنی کذبا جھٹلایا. اصحاب یہ فعل ہے اور اس کا جو فاعل ہے وہ آگے اصحابو میں آ رہا ہے. جھٹلایا اصحاب الایکتی، اصحاب الایکہ مضاف مضاف الیہ بن کے کذبا کا فائل بن رہا ہے. جھٹلایا اصحاب الایکہ نے، المرسلین یہ اس کا مفعول بھی بن رہا ہے. رسولوں کو، المرسلین یعنی رسولوں کو، جھٹلایا اصحاب الایکہ نے مرسلین کو، رسولوں کو. وہ سب صحیح ہے. ایکا کیا ہے؟ سر یہ نام تھا ان کا اصحاب الایکہ. نام نہیں تھا. سر قوم کا نام نہیں تھا یہ. نہیں بستی تھی سر، ہاں؟ بستی نہیں، بستی کا نام. کوئی بستی نہیں تھی جی، کوئی بستی نہیں تھی. سر کیا تھا پھر یہ؟ ایکا لکڑی کو کہتے ہیں، ہاں، لکڑی یا درخت کو کہتے ہیں. ایکا کے معنی ہیں پھلوں والے درخت یا باغ کے لیے استعمال ہوتا ہے. سر پھلوں باغات والے والے، باغات. اصحاب الایکہ یعنی اللہ نے ان کو جس بستی میں رکھا تھا وہ باغات، پھل پھلار والی بڑی اچھی بستی تھی. اللہ نے نعمتیں دی تھی. اور عذاب یا پھر گمراہی ایسے آتی ہے کہ اللہ کی نعمتیں بہت زیادہ مل جائیں تو انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے اور پھر غلط کام کرنا شروع کرتا ہے. اللہ کی اگر نعمتیں نہ ہوں تو وہ بھی اللہ کا بڑا شکر ہے، اور بے حساب نعمتیں مل جائیں تو بھٹکنے کے راستے بھی شیطان بہت زیادہ کھول دیتا ہے. اصحاب الایکہ کے معنی باغ والوں کے طور پہ آیا ہے، یعنی جس جگہ وہ رہتے تھے بڑے بڑے باغ ہوتے، ان میں پھلوں کے درخت ہوتے تھے، تو اس قوم کو اصحاب الایکہ، باغوں میں رہنے والی قوم، یہ اللہ کی نعمتیں تھیں جو ان کو عطا کی گئی تھی. پھل پھلار ہر نعمت سے اللہ نے ان کو، ایسی ہر سمود کو اللہ نے جو کاریگری دی تھی، بڑے بڑے اونچے مقامات پہ بڑے بڑے محل تیار کرتے تھے. عاد اور سمود جو ہے وہ پہاڑوں کو تراش تراش کے گھر بناتے تھے. تو ایسی نعمتوں میں رہ کے بھٹکتے ہیں. تو یہ اصحاب الایکہ تھا. اب یہاں پر دو ایک سوال اٹھتے ہیں کہ یہاں پر قوم شعیب کیوں نہیں آیا، بلکہ یہ بستی والے جن کے پاس بڑے بڑے باغ تھے انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا. اور بہت اچھی انالیسس سائنسداں نے کی کہ اس کا فائل ہے اصحاب الایکہ، باغ والے لوگ جن کو اللہ نے نعمتیں دی تھی، جھٹلایا رسولوں کو. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر تھوڑی سی ہسٹری ہم کو معلوم ہونا ہے، وہ یہ کہ ایک چھوٹی سی بستی سے یہ لوگ اس میں رہنا اور اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا شروع کیا. ان کا جو مین پروفیشن تھا، جو ان کا پیشہ تھا، پیشہ کیا تھا؟ پیشہ ان کا تجارتی پیشہ تھا، اور یہ تجارت کرتے تھے. اور اللہ نے ان کو تجارت میں ایسی برکت دی تھی کہ وہ یمن سے سیریا تک ان کا پورا تجارتی جو معاملات تھے، جیسے مکے والوں کو بھی اللہ نے تجارت
کا پیشہ وہ اپنائے ہوئے تھے، شام تک، ہے نا، وہ پورا، اور پھر دور دور ممالک تک سفر کرتے تھے، تجارت کرتے تھے. اسی طرح سے مکے والوں کی طرح یہ بھی تجارت کرتے تھے. تجارت میں یمن سے کہاں تک، شام تک. نہیں، سیریا. سیریا شام نہیں ہے؟ ہاں، وہاں تک، یمن سے سیریا تک، اور پھر جو ہے ادھر عراق سے مصر تک ان کی تجارت تھی. بہت بڑا تجارت تھی حلقے کو یہ کہہ رہے تھے. تو اب یہ جو پچھلی آیتوں میں تم تھوڑے تھے، تم کو بڑھایا، تو یہ تجارت میں ان کے پھر گروتھ ہوئی اور بہت لوگ اس میں انوالو ہو گئے. لیکن یہ تجارت میں اتنے ماہر ہو گئے کہ بجائے ایمانداری کی تجارت کرنے کے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے، غلط سامان بیچتے تھے، اس میں ناپ تول میں کمی کر کے بیچتے تھے. تو یہ تمام برائیاں، اور پھر بت پرستی کی بھی ان کے اندر آ گئی تھی عادت، وہ بھی جو ہے آبا و اجداد سے چلی آ رہی تھی. تو اس کے لیے اصحاب الایکا سے ان کو مخاطب کیا گیا، ان کا تعارف کرایا گیا. پھر قوم شعیب کیوں نہیں کہا گیا؟ سر میں بتاؤں؟ ہاں بتائیے. کیونکہ حضرت شعیب علیہ السلام مدین سے تھے، اور مدین اور یہ ایکا الگ الگ دو قومیں تھیں، لیکن یہ ایک سیم ہی اس کے نہیں بابا، غلط جا رہے. غلط، مدین کا ہی ذکر ہے. الا مدین اخاہم شعیبا بھی پڑھ کے آئے. جی سر، کیونکہ وہ مدین سے ہی تھے تو اخاہم اسی لیے آئے نا. جی سر. وہاں پر اب دیکھیں اس کی تھوڑی سی ہسٹری ہے جو ہم کو تاریخ میں یا پھر روایتوں میں ملتی ہے کہ شعیب علیہ السلام نسل کے لحاظ سے مدینی نہیں تھے، بلکہ مدین کی لڑکی سے انہوں نے شادی کی تھی. مدین میں ان کا مقام ایک داماد کا تھا، باہر سے آئے تھے. وہ جو رشتہ داری کا ذکر ابھی اس میں پڑھے آپ خود میں، کہ تمہارے سے رشتہ داری نہیں ہوتی تو ہم تمہیں سنسار کر دیتے. تو یہ زمانے قدیم سے یہ جو بستی میں یا لوگوں کی ان کی نسبت جس لڑکی سے ہو جائے، جس لڑکی سے ان کا تعلق پیدا ہو جائے تو اس کا زیادہ خیال کرتے تھے. اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے، دامادوں کا خیال کیا جاتا ہے، ان کو بھی وہی رتبہ دیا جاتا ہے جو خاندان میں دوسرے لوگوں کو دیا جاتا ہے، بلکہ اس سے تھوڑا بڑھ کے دیا جاتا ہے. یہ عام روایت آج تک بھی باقی ہے یہ کہ تھوڑا سا سسرال میں کسی انسان کا مقام بحیثیت داماد تھوڑا اونچا ہوتا ہے، اولاد سے ہوتا. نیچرلی تو اولاد ہی اولاد ہوتی ہے، لیکن اولاد کی نسبت سے ان کو زیادہ کیئر کیا جاتا ہے. ہوتا ہے نا یہ آج بھی؟ جی ہوتا ہے سر. یا نہیں ہوتا؟ جی سر بالکل ہوتا ہے. اور سر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی پھر مدین میں شادی کی تھی، انہوں نے وہاں کے نہیں ان تھے. سے ان کے وہ تھا، لیکن ان کو بھی پھر نبوت ملی تھی. وہی نبی کی بیٹی سے انہوں نے بھی شادی کی تھی، اور وہ ان کی جو اہلیہ تھی وہ تو بڑے مقام والی تھی، نبی کی بیٹی تھی، نبی کی زوجہ تھی. تو بہرحال ایک رشتہ جو ہوتا ہے، ایک خونی رشتہ ہوتا ہے، ایک ازواجی رشتہ ہوتا ہے. ان کا مدین سے ازواجی رشتہ ہے. تو پچھلی صورتوں میں آقا ہم کیوں کہا کہ شادی وہاں ہوئی، ایک عرصہ رہے، ان کے کردار کو دیکھا، وہ کس طرح سے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان کی طرح وہ بھی تجارت ضرور کرتے ہوں گے لیکن کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کسی کو مال میں کمی زیادتی کر کے انہوں نے پیسہ نہیں کمایا، بلکہ ایمانداری کی تجارت کرتے تھے. تو وہاں پر دوسرے صورتوں میں آقا ہم کا لفظ استعمال ہوا، لیکن سورہ شورا میں آقا ہم یا قوم
شعیب اس لیے نہیں کہا گیا کہ ان کی قوم نہیں تھی، وہ وہاں پر ازواجی رشتے کی وجہ سے مدین میں آ کے بس گئے تھے، ان کی وائف مدینی تھی، اور پھر اس رشتے سے وہ ان کے بھائی بند ہو گئے۔ وہ ایک رشتہ جب ہو جاتا ہے تو پھر وہ شخص جو باہر سے آتا ہے وہ بھی خاندانی بن جاتا ہے، لیکن کسی خونی رشتے سے نہیں۔ اس کو بھی ہم اخوہم کہہ سکتے ہیں، ان میں عرصہ رہے تو وہ بھی خاندان کے داماد ضرور تھے لیکن اجنبی تھے، خونی رشتہ نہیں تھا۔ تو یہاں پر مختلف صورتوں میں بھی اب دونوں میں بھی پڑھے، آخاہم شعیب آیا تھا، وارسلنا شعیب آخاہم آیا تھا الی مدینہ۔ اب یہاں پر جو ہے صرف قوم کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ اس قوم میں ان کا کوئی خونی رشتہ ہے یا یہیں پر پیدا بڑے نہیں ہوئے تھے، بلکہ ازواجی رشتہ اس قوم سے تھا، لیکن انتہائی پاک باز اور انتہائی ایمانداری سے تجارت کرنے والے اور اللہ کی عبادت کرنے والے، صرف اللہ کی عبادت کرنے والے توحید پرست تھے، اس طرح سے ان کو جانتے تھے۔ جب تک نبوت نہیں ملی ان کی عزت کرتے تھے، نیک آدمی ہیں، اور نیکی تو ہر ایک کو نظر آتی ہے، لیکن جیسے ہی نبوت ملی اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو وہاں سے پھر دشمنی اور اختلافات، اور بالکل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ تعلی کر کے دیکھیے تو وہی بات تھی، جب تک آپ کو نبوت نہیں ملی تھی اس وقت تک آپ کو سادہ خامین بہت عزت کرتے تھے، آپ کی آپ سے فیصلے کرواتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ حجر اسود گر گیا تو اس وقت آپ سے فیصلہ کروایا اور آپ نے چادر میں اس کو رکھا اور تمام قبیلے کے سرداروں سے وہ چادر کو اٹھا کے اس میں فکس کرایا، تو بہترین فیصلے کرنے والے تھے۔ لیکن جیسے ہی نبوت ملی اختلافات شروع ہوئے، رسالت ملی اور آپ نے پیغام لا الہ الا اللہ پہنچایا، اختلافات شروع ہو گئے۔ تو یہی ہسٹری ان کی بھی ہے کہ جب تک وہاں پر وہ داماد تھے اور نبوت ملنے سے پہلے بھی ہر نبی کا کردار بے داغ ہوتا ہے، وہ کبھی بت پرستی میں انوالو نہیں ہوتا، برے کاموں میں انوالو نہیں ہوتا، بت پرستی میں انوالو نہیں ہوتا، تجارت میں کبھی بے ایمانی نہیں کرتا، تو ایک کردار ان کے سامنے تھا۔ لیکن جیسے ہی نبوت ملی اور انہوں نے اللہ کا پیغام لوگوں کو پہنچایا تو وہاں سے اختلافات شروع ہوئے، اور اسی لیے خود میں تھا کہ اگر تم سے رشتہ داری نہ ہوتی، یہ ازواجی رشتہ داری، اس بستی کے لوگوں کے داماد نہ ہوتے تو ہم تم کو سنسار کر دیتے تھے، لیکن بیٹی کے خیال سے تم کو ہم چھوڑ رہے ہیں، اور تم کوئی ایسے نہیں ہو کہ تمہارے پیچھے بڑی طاقت ہے اور ہزاروں لوگ تمہارے پیروی کرتے ہیں، تمہاری طرح سے ایماندار بھی ہیں، ایمانداری سے تجارت کرتے ہیں اور ایک ہی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، تم ضعیف ہے ہمارے ساتھ، اور اب اگر تم اس کام سے نہیں رکے تو ہم تم کو سنسار کر دیں گے یا پھر تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ اب اگر یہاں رہنا ہے تو ہماری طرح بنو، ہم جو کر رہے ہیں وہ کرو، یا نہیں تو خاموش رہو کم از کم، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت بڑا لیسن ہے یہ جو آیا ہے، اس کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں پر اخوہم کیوں آیا، کیوں نہیں آیا پچھلی آیتوں میں اخوہم، وہ اخو جو ہے وہ رشتے کی وجہ سے ہے، لیکن دوسرے انبیاء وہیں پیدا ہوئے، بڑے ہوئے، ہود علیہ السلام، اس کا لوط علیہ السلام کا بھی وہی حال تھا، وہ وہاں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ بیچ میں ان کو ابراہیم علیہ السلام اس بستی میں اللہ کے حکم سے چھوڑ دیے تھے۔ اسی طرح سے بعض جیسے ہود علیہ السلام ہیں، صالح علیہ السلام ہیں، تو وہ اسی بستی میں پیدا بڑے ہوئے تھے، اسی طرح جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں ہی پیدا ہوئے، مکے ہی میں بڑے، تو وہ نسل کے لحاظ سے انہی کی قوم میں سے تھے، یہ ازواجی رشتے کی وجہ سے تھے۔ تو یہاں پر
اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے جو سورہ ہود میں اعراف میں نہیں ہے، بلکہ صرف آخاہم شعیب آیا ہے۔ یہاں پر ان کے لیے وہ الفاظ نہیں آئے، بلکہ اصحاب الایکہ نے جھٹلایا رسولوں کو، اور پچھلے رسولوں کو بھی جھٹلایا، اور یہ ہم اس کے اوپر کافی بات کر چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات کلیئر ہوئی تھی چھوٹی آیت میں؟ الحمدللہ۔ جی سر، وہ کہیں اور سے تھے لیکن ان کی شادی وہاں ہوئی تھی مدین میں، اس لیے ان کو اخاہم کہا گیا وہاں مدین کا۔ لیکن اور یہاں پر چونکہ اس قوم کی نسل سے نہیں تھے، ان میں پلے بڑے پیدا نہیں ہوئے تھے، اسی لیے قوم کا نام لے کے صرف اصحاب الایکۃ المرسلین، انہوں نے اللہ کے نبیوں کو، رسولوں کو جھٹلایا۔ یہ انٹروڈکٹری آیت تھی، اور اس کے اندر یہ قوم پہلے تھوڑی سی تھی، اور اس کے بعد شاید اس وقت اچھی تجارت بھی کرتے ہوں گے، لیکن جب بے ایمانی سے تجارت میں زیادہ فائدہ ہونے لگتا ہے تو پھر انسان ایمانداری کو چھوڑ کے بے ایمانی کو، جو ناپکار ہوتا ہے، وہ اس میں بے ایمانیاں بھی شروع کرتا ہے، اس میں زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ یا آج بھی ہوتا ہے کہ ایمانداری سے تھوڑے پیسے آ رہے ہیں تو انسان پھر لاٹری میں جائے گا، پھر لوگوں کو دھوکہ دے کے مال کمائے گا اور پیسے بنائے گا، اور سوچے گا کہ یہ خراب جو حرام چیزیں بیچے گا اور اس سے پیسے کمائے گا، اور سمجھے گا کہ بڑی برکت اللہ کی آ رہی ہے اور بڑا پیسہ آ رہا ہے، حالانکہ وہ سب جانے کے لیے ایک سیکنڈ بھی نہیں لگتا اگر اللہ کا حکم۔ اور جو ایمانداری کا پیسہ ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو، اس میں برکت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ بڑے لیسنس ہے ایک چھوٹی سی آیت میں، کہ چھوٹی سی قوم تھی، ممکن ہے کہ پہلے وہ ایمانداری سے کام کرتے ہو تو ان کے اوپر اللہ نے بڑے بڑے باغ دیے تھے، اس میں رہنے کے لیے نعمتیں عطا کی تھی، اور اس کے بعد اس کا غلط فائدہ انہوں نے اٹھایا، اور پھر حرام کاموں سے لوگوں کو نقصان پہنچا کے دولت جمع کرنی شروع کی۔ تو ان کی خرابیوں میں کیا تھا؟ لوٹ مار کرتے تھے لوگوں کا مال، راستے میں کوئی اگر مسافر ہوتا یا کوئی چھوٹا قافلہ ہوتا اس کو لوٹ لیتے تھے۔ یہی برائیاں مکے والوں میں بھی تھی کہ وہ بھی بعض لوٹ مار کا کام کرتے تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور وہ ان کو نہیں معلوم کہ تجارت میں کیا کرتے تھے۔ بہرحال اس سے ملتی جلتی ان کی بھی حالت تھی اصحاب الایکہ کی، کہ اللہ نے نعمتیں دی، لیکن ایمانداری کا جو پیسہ آتا ہے وہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن بڑی برکت والا ہوتا ہے۔ اس میں ایک روٹی کھا کے انسان بڑی سکون کی نیند سوتا ہے، لیکن حرام کے پیسے میں بہت زیادہ پیسہ ہوتا ہے لیکن سکون کی نیند میں ایسا نہیں ہوتی، اور پھر اس میں برکت بھی اگر ہوتی ہے تو شیطان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک ڈھیل بھی ہے، اس ڈھیل کے بعد ایک کھینچ بھی ہے، اور جب کھینچ ہوتی ہے تو اس وقت انسان سنبھل نہیں پاتا، اس کے بعد پھر سب ایک ایک کر کے چھوٹ جاتا ہے۔ اور ایسی سینکڑوں چیزیں اپنی زندگی میں آپ بھی دیکھے ہوں گے، میں بھی دیکھا ہوں، سب کے تجربے میں ہیں، ہے نا۔ اور جو ابھی تک اس کی زد میں نہیں آئے ہیں، بہت سے حکمران بھی ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں پاکستان میں، انڈیا میں، ان کا بھی کیا حال ہونے والا ہے۔ وقتی طور پہ تو ایک بڑا مقام ہے، لیکن جب اللہ کی کھینچ آتی ہے، اللہ کے لکڑی میں آواز نہیں ہوتی، وہ اس کی طرف سے جب چلتی ہے تو پھر اس وقت اللہ یاد آتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا انٹروڈکشن ہے، جو 2 صورتوں میں کچھ ہم اسٹوری کو ریوائز کر لیے، اب پھر اس کے بعد یہ 17 آیتوں میں باقی اسٹوری کمپلیٹ ہوگی۔ اور کتنا ہے ابھی؟ 7:56 ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو روک لیتے ہیں، پھر اس کا نیکسٹ کلاس انشاءاللہ۔ اوکے، از اٹ اوکے فار یو؟ جی سر، الحمدللہ۔ الحمدللہ۔
میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی کیونکہ تھوڑا سا اسٹوری کا بیک گراؤنڈ آ گیا. اب دوسرے میں بھی لہم شعیب آقاہم کا یہاں پر بھی ذکر نہیں ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی نسل سے نہیں تھے، نہیں ہوئے تھے، بلکہ ازواجی رشتے کی وجہ سے وہاں کے رہ گئے تھے، وہیں پر بس گئے تھے. اسی لیے صرف ان کے نام سے انہوں نے اس قوم کو مخاطب کر کے کہا اَلَا تَتَّقُونَ، کیا تم نہیں ڈرتے؟ تو پھر ترجیح آتے ہیں، لیکن پچھلی ترجیحاتوں میں اور اس میں کچھ فرق ہے. ٹھیک ہے، آج وہ میوٹ ہے تو شازیہ تم دعا کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا لدنك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. یا اللہ، یا مالک، ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے یا اللہ اس کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو سبق ہمیں دینے کی اللہ تعالیٰ نے کوشش کی ہے وہ ہم لیں، اور جو چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں ہم سے ہو جاتی ہیں انجانے میں جانتے پوچھتے، یا اللہ اس سے ہمیں بچا لیجئے مالک. تمام امت مسلمہ کو ایمان پر قائم کریں مالک، اور اس کلاس میں استقامت دیں، دلچسپی عطا کریں، اور اس کلاس کا یہ جاری و ساری رہے. ہمارے بعد بھی اس کلاس کا جو یہ چل رہا ہے سلسلہ یہ جاری و ساری رہے، اس میں ہماری اولادوں کو، آنے والی نسلوں کو جوڑ دے مالک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماشاء اللہ. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.